قلبی عبادات۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ہمارا آج کے سبق کا عنوان اور موضوع ہے قلبی عبادات۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرے، لیکن اس بات کو جاننا بھی ضروری ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں۔ جب تک ایک انسان اس بات کو نہیں جانے گا کہ عبادت کہتے کس کو ہیں، وہ تب تک کس طرح اللہ رب العزت کی عبادت کا حق ادا کر سکے گا؟ وہ کس طرح یہ بات جان سکے گا کہ وہ اکیلے اللہ کی عبادت کر رہا ہے یا وہ خدا نخواستہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو بھی شریک کر رہا ہے؟ تو عبادت کی تعریف یہ ہے کہ ما یتقرب بہ المسلم الی اللہ، وہ چیز کہ جس کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب اختیار کرتا ہے، اللہ کا قرب اختیار کرتا ہے، مما یرضاہ اللہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ، اور وہ چیز کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے، جس عمل کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے کہ اس عمل کے ذریعے اس کا تقرب اختیار کیا جائے، چاہے وہ قول ہو چاہے وہ عمل ہو، اور وہ قول اور عمل چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو۔ تو جس طرح انسان اپنے جوارح سے، اپنے جسم کے اعضاء سے عمل کرتا ہے، اسی طرح بعض اعمال انسان کا قلب کرتا ہے، انسان کا دل بھی بعض اعمال کو بجا لاتا ہے۔ تو جس طرح اپنے ظاہری جسم سے کیے جانے والے اعمال عبادت کے اعمال، یہ ضروری ہے کہ انسان ان کو اللہ کے لیے خالص کرے اور اکیلے اللہ کے لیے بجا لائے، اسی طرح قلبی اعمال میں بھی یہ ضروری ہے اور یہ انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی قلبی عبادات کو بھی اکیلے اللہ کے لیے خالص کرے۔ اور قلب کی اصلاح اور قلبی عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جب تک انسان کے دل کی اصلاح نہیں ہوتی، انسان کا ظاہر کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد لمضغہ، خبردار اے لوگو، انسانی جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب اس ٹکڑے کی اصلاح ہو جائے تو باقی کا جسم خود بخود وہ درست ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب اس ٹکڑے میں فساد آ جائے تو باقی کا سارا جسم وہ بھی فساد سے بھر جاتا ہے۔ الا وهو القلب، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا کہ وہ ٹکڑا وہ انسان کا دل ہے۔ تو چونکہ انسان کا باقی جسم اس دل کے تابع ہے، تو اس دل کی اصلاح اور اس کو قلبی عبادات میں مشغول کرنا اور یہ دل اللہ کا عبد بن جائے، یہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کے لیے محنت کرے۔ وہ قلبی عبادات کہ جن کا تذکرہ ہمیں کتاب و سنت میں ملتا ہے وہ کافی ساری ہیں، لیکن ان میں سے چند اہم عبادات کا تذکرہ ہوگا۔ ان قلبی عبادات میں ایک انتہائی اہم عبادت وہ الاخلاص ہے۔ الاخلاص کہ انسان کا دل اللہ کے لیے مخلص ہو، اس کے دل میں اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے وہ جذبات نہ ہوں جو کہ اللہ کے لیے ہونے ضروری ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ان لوگوں کو تو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر صرف اس چیز کا کہ یہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، اپنے عقیدے کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء، اور اس کے لیے یکسو ہو کر۔ تو اخلاص یہ ایک انتہائی اہم عمل ہے، لیکن یہ عمل ہمارے ظاہری اعضاء سے کیا جانے والا نہیں بلکہ یہ قلبی عمل ہے۔ اسی طرح قلبی اعمال میں سے ایک انتہائی اہم عمل وہ اللہ رب العزت کی محبت ہے، الحب للہ۔ اب محبت ہم کس طرح کرتے ہیں؟ محبت کس عضو سے کی جاتی ہے؟ کیا ہم اپنے ہاتھ سے محبت کرتے ہیں یا ہم اپنے پاؤں کے ذریعے محبت بجا لاتے ہیں؟ نہیں، محبت دل کا عمل ہے،
اور اس محبت کا اکیلے اللہ کے لیے خالص ہونا، اور انسان کے دل میں شدید ترین محبت وہ اللہ رب العزت کی ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے دل میں ایسا جذبہ نہ ہو کہ جو انسان کو اس ذات کا عابد بنا دے، وہ جذبہ کہ جو عبادت کی حدود میں پہنچ جاتا ہو۔ ایسی محبت، شدید ترین چاہت اور الفت اور محبت، یہ ایک انسان پر صرف اللہ رب العزت کا حق ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ انسان کی اللہ سے محبت، اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والا ہو۔ انسان کا دعویٰ اللہ سے محبت کا اسی وقت قابل قبول ہوگا جب اس عمل پر، اس کے اس دعوے پر اس کا عمل جو ہے وہ شاہد اور دلیل ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہو۔ اسی طرح انتہائی اہم قلبی عبادات میں سے خوف اور رجا بھی ہے کہ انسان کا دل اللہ کے خوف سے بھرا ہو اور انسان کے دل میں امید بھی اللہ رب العزت ہی کی ہو۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، یہ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو خوف اور طمع کے ساتھ اللہ کو پکارتے رہتے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ کے عذاب کا، اللہ کی پکڑ کا اور اللہ کی سزاؤں کا خوف بھی موجود ہوتا ہے، اور اللہ کے اجر و ثواب، اللہ کی نعمتوں کو پانے کی امید بھی ہوتی ہے۔ وہ خوف اور رجا کے درمیان رہ کر اللہ کو پکارتے رہتے ہیں۔ تو خوف اور امید، ان کا محل کیا ہے؟ وہ انسان کا دل ہے۔ اسی طرح قلبی عبادات میں سے ایک انتہائی اہم عبادت وہ ہے التوکل علی اللہ، التوکل علی اللہ، اور توکل کا محل وہ انسان کا دل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے، وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ مختلف جگہوں پر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ تو توکل کا محل کیا ہے؟ توکل کس عضو کے ذریعے کیا جاتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا محل انسان کا دل ہے۔ اسی طرح اہم قلبی اعمال میں سے ایک عمل جو ہے وہ الشکر بھی ہے، شکر، کہ انسان اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لائے۔ انسان کا دل جو ہے وہ اللہ کا شکر گزار دل ہو، ایسا دل نہ ہو کہ جو کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والا ہو، اللہ کی نعمتوں کو نعمت نہ سمجھنا، یا ان کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرنا، یا اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال کرنا، یہ سب رویے ناشکری کے رویے ہیں۔ ان سب رویوں سے ایک مومن جو ہے وہ بچتا ہے اور وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اہم عبادت جو کہ دل سے بجا لائی جاتی ہے وہ ہے الرضا، انسان اللہ پر راضی ہو، انسان اللہ کی قضاء اور قدر پر راضی ہو، انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو، انسان اللہ کی اتاری ہوئی شریعت پر راضی ہو، انسان کے دل میں اللہ کے لیے گلے شکوے نہ ہوں، انسان جو ہے وہ اللہ کے فیصلوں کو پورے شرح صدر کے ساتھ قبول کرتا ہو، چاہے وہ اللہ رب العزت کے کونی فیصلے ہوں، یعنی کہ جس طرح کائنات کے اندر اللہ رب العزت فیصلے کرتا ہے، زندگی اور موت، بیماری اور شفا، اور چاہے وہ اللہ رب العزت کے تشریعی امور ہوں، اس کی شریعت، اس کے احکام، اس کی حلال اور حرام، انسان کا دل ان تمام چیزوں پر راضی ہو اور وہ اللہ رب العزت کے سامنے شکوے اور شکایتیں نہ کرتا ہو۔ اسی طرح ایک اور انتہائی اہم عبادت وہ ہے الانابہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف لوٹنا۔ انسان کی حالت اور کیفیت یہ ہو کہ اس کا دل بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتا ہو، بار بار اللہ کی طرف وہ لوٹتا ہو، اور اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے جن کے دل کی یہ کیفیت ہو ان کی بڑی بشارت، ان کے لیے خوشخبری بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، کہ یہ جنتیں، ان کا وعدہ تو اللہ رب العزت
ہر اواب اور حفیظ، اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والا، اللہ کی طرف لوٹنے والا اس کے ساتھ ہے۔ اور وہ شخص جو کہ غیب میں اللہ کو نہ دیکھنے کی حالت میں اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی خشیت اپنے دل میں رکھتا ہے اور اللہ رب العزت کے پاس انابت والا دل لے کر آتا ہے، تو یہ وہ قلبی عبادات ہیں کہ جن کا اہتمام کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔